السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق مشیر، بلکہ یوں کہیے کہ سب کچھ وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، اکاؤنٹیبلٹی احتساب کے انچارج مرزا شہزاد اکبر اور سابق میجر عادل راجہ جو کہ لندن میں مقیم ہیں، شدید مشکل میں آ گئے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ ان کی مشکلات آنے والے دنوں میں کم ہوں گی یا زیادہ۔ پہلے ہی وہ لندن کی عدالتوں میں مقدمات ہار چکے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی، فائر برینڈ وزیر اعلیٰ، ان کی مشکلات میں کمی واقع نہیں ہو رہی، لیکن اب وہ فرنٹ فٹ پر ایک مرتبہ پھر آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ گزشتہ روز ہی عمران خان نے اپنی ایک ٹویٹ میں یہ کہا تھا کہ سہیل آفریدی کو فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنا چاہیے۔ پچھلی جو ملاقات تھی منگل کے روز، اس دن وہ ملاقات کے لیے نہیں پہنچے۔ عمران خان کی ایک ہمشیرہ عظمیٰ خان نے ان سے ملاقات کی اور اسی دوران انہوں نے یہ شکوہ کیا۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی نظر میں جو شخص فرنٹ فٹ پر نہیں کھیلتا وہ کسی نہ کسی جگہ پر کمپرومائز ہو چکا ہے۔ اب کیا عمران خان کے جو تاثرات ہیں یا عمران خان کے جو خیالات ہیں سہیل آفریدی کے حوالے سے وہ بدل رہے ہیں، یا اب بھی وہ سہیل آفریدی پر اعتماد کرتے ہیں؟ آج سہیل آفریدی، جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک مرتبہ پھر این ایف سی نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی، بلکہ سیدھا وہ اڈیالہ جیل پہنچے ملاقات کے لیے، لیکن جب میں آپ سے مخاطب ہوں ان کی ملاقات نہیں ہو پائی۔ سہیل آفریدی نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ اڈیالہ جیل کے قریب ایک جگہ ہے داگل ناکے پر، میڈیا اب دیکھیں ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک صوبے کا منتخب وزیر اعلیٰ اور اس کو ایک ناکے پر پنجاب پولیس نے روکا۔ یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، آپ ملاقات کی اجازت نہ دیں۔ لیکن سہیل آفریدی بھی فائر برینڈ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہر حال میں وہاں پر پہنچیں گے، جیل پر حملہ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بتایا کہ این ایف سی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کیے بغیر یہاں پہنچا ہوں۔ این ایف سی اجلاس میں کے پی کا مقدمہ سامنے رکھا۔ اجلاس میں بتایا کہ 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع کو ضم کیا گیا، قبائلی اضلاع کو ضم تو کیا گیا لیکن ان کا شیئر نہیں ملا، وہی کہ این ایف سی جو سابقہ تھا اس کے تحت بھی صوبے کے جو شیئرز ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے اجلاس میں بھی وہ شریک ہوں گے اور وہ صوبے کے شیئر یا صوبے کے حق کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب اگر آپ مرکز کے ساتھ معاذرائی کریں گے تو اس سے نقصان آپ کی پارٹی کو کم ہوگا، آپ کو کم ہوگا، صوبے کو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ وفاقی حکومت بھی صوبے کے معاملات کو دیکھے گی۔ صوبہ پہلے ہی دہشت گردی کی لپیٹ میں، پورا صوبہ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن کچھ اضلاع ہیں جہاں پر شورش ہے، دہشت گردی ہے، اور صوبے کو جن وسائل کی ضرورت ہے جو صوبے کا حصہ بنتا ہے وہ وفاقی حکومت کو ضرور خیبر پختونخوا کو دینا چاہیے، حکومت کسی کی بھی ہو۔ یہ منتخب حکومتیں ہیں، منتخب وزرائے اعلیٰ ہیں، آئیں گے جائیں گے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے نامور وزرائے اعلیٰ اس صوبے میں آئے اور پھر قصہ پارینہ ہو گئے۔ میں آفتاب احمد خان شیرپاؤ کی بات کروں گا، بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ تھے۔ سردار مہتاب احمد خان بڑے دبنگ وزیر اعلیٰ تھے۔ اس کے بعد بھی جتنے وزرائے اعلیٰ آئے اپنے اپنے دور میں انہوں نے زبردست کام کیا یا نہیں کیا، لیکن یہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، صوبے نے ادھر ہی رہنا ہے۔ صوبے کی عوام اس وقت مشکل میں ہے، خاص طور پر ایک جو جنوبی اضلاع والا علاقہ ہے، قبائلی علاقے ہیں۔ تو یہ حکومت کو اس حوالے سے کم از کم خیبر پختونخوا کی عوام کا جو حصہ بنتا ہے وہ ضرور دینا چاہیے۔ البتہ کوئی مانیٹرنگ سسٹم بھی ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے۔ بات کریں گے مرزا شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی کہ کیوں وہ مشکل میں آ سکتے ہیں یا آ چکے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے، پہلا یہ ہے کہ اہم قدم
یا ایک اہم واقعہ آپ کہہ لیں کہ رونما ہوا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی انہوں نے آج اسلام آباد میں برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ایک بڑی اہم ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، داخلی سیکیورٹی کے، ان کو ڈسکس کیا گیا، اور اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے برطانوی ہائی کمشنر کو ایک ڈوزیر پیش کیا، ثبوت اور شواہد پیش کیے مرزا شہزاد اکبر اور عادل راجہ۔ عادل راجہ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عادل راجہ پاکستان کی عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے۔ وہ ایک سابق فوجی ہیں، ریٹائرڈ میجر ہیں، اب ان سے میجر کا رینک چھین لیا گیا ہے۔ ان کو کورٹ مارشل کیا گیا تھا، ان کو قید اور جرمانے اور جائیداد کی ضبطی کا آرڈر کیا گیا تھا، لہٰذا وہ ایک مفرور مجرم ہے، اشتہاری مجرم ہے، جو کہ حکومت پاکستان کو مطلوب ہے۔ مرزا شہزاد اکبر وہ بھی پاکستان میں مطلوب ہیں، پاکستان کی عدالتوں میں مطلوب ہیں، ان کے خلاف بھی مقدمات موجود ہیں، البتہ ان کو میری معلومات کے مطابق کوئی کسی کیس میں ایسی سزا نہیں ہوئی جس طرح کی سزا عادل راجہ کو ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا برطانوی ہائی کمشنر سے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے، چونکہ یہ پاکستان میں مطلوب ہیں۔ اب برطانوی قوانین کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں کے قوانین ایسے ہیں کہ وہ جلدی کسی ملزم یا مجرم کو ایسی حکومت کے حوالے نہیں کرتے جہاں برطانیہ کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر ایک تو سزائے موت ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ برطانیہ میں تھوڑا سا میں ذکر کروں گا، برطانوی قوانین میں حالیہ دنوں میں کافی تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ وہاں پہ بھی جو اب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ٹویٹس پر وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ریاستی ادارے، پاکستان کی فوج، آرمی چیف کے خلاف عرضہ سرائی کرتے رہے ہیں۔ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ایک ایسا جرم ہے۔ تو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ الطاف حسین برطانیہ میں بیٹھ کر پاکستان کی ریاست کو دھمکی دیتے تھے، لیکن آج دن تک برطانیہ نے الطاف حسین کو پاکستان کے حوالے نہیں کیا، لیکن الطاف حسین برطانیہ کے سٹیزن ہیں، شہری ہیں، یہ دونوں افراد ان کے پاس گرین کارڈ ہیں۔ لیکن برطانیہ نے حالیہ دنوں میں یا حالیہ برسوں میں کچھ ان کے ایسے قوانین ہیں کہ وہاں پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے والی تنظیموں کو بین کیا گیا، وہاں پر فلسطینیوں کے حق میں اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں اور ان پر دہشت گردی کے مقدمات قائم کیے گئے، ان پر کریک ڈاؤن کیا گیا۔ حال ہی میں ایک برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جو 7 مرتبہ برطانیہ کے رکن قومی اسمبلی رہے ہیں، جارج گیلوے، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ لندن کا جو گیٹ وک ایئرپورٹ ہے وہاں سے کہیں جا رہے تھے، ان کو 4 گھنٹوں تک ان کی اہلیہ کو الگ اور انہیں الگ، ان کو 4 گھنٹے تک، ان کی اہلیہ کو 5 گھنٹے تک ڈیٹین کیا گیا، ان کی تلاشی لی گئی، ان کے موبائل فون، ان کا لیپ ٹاپ، ہر چیز لے لی گئی، اس وجہ سے کہ ان کے جو پوڈ کاسٹ ہیں یا ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ برطانوی حکومت کے خلاف ہیں۔ تو برطانیہ کی اپنی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے یہ سچویشن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک طویل جو ہے وہ ایک سفر ہوگا حوالگی کا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں 2 ملزمان پاکستان کے حوالے کیے گئے تھے، جو کہ ساؤتھ افریقہ اور مختلف ممالک سے گرفتار ہوئے تھے، لیکن برطانیہ نے پہلے حکومت پاکستان سے یہ یقین دہانی یا ایشورنس لی کہ ان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ تو ایسے کیسز، اور وہ برطانوی شہری بھی نہیں تھے، ان کے پاس برطانیہ کا گرین کارڈ یا پرماننٹ ریزیڈنسی بھی نہیں تھی، ایسی سچویشن میں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ابراج گروپ کا مالک عارف نقوی جو کہ امریکہ کو مطلوب ہے، وہ تقریباً 4 سال سے برطانوی جیل میں موجود ہے، اور برطانیہ نے امریکہ کے حوالے اسے نہیں کیا، کیونکہ امریکہ میں اس کو 186 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔
اس نے بل گیٹس، بل کلنٹن اور پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رکھا ہے۔ تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں برطانیہ میں مطلوب کوئی ایسا مجرم یا ملزم موجود ہو، یا ایک سے زیادہ ملزم یا مجرمان موجود ہوں، تو پاکستان ان کے لیے ڈیل کر سکتا ہے۔ کوئی ایسا شخص جس نے برطانیہ میں قتل کی ہو، ڈکیتی کی ہو، ریپ کیا ہو، اور وہ برطانوی پولیس یا وہاں کے اداروں کو یا وہاں کی حکومت کو مطلوب ہو، یا کسی شخص نے وہاں پر کوئی دہشت گردی کی کوئی کارروائی کی ہو یا کرنے کی کوشش کی ہو، اور وہ پاکستان بھاگ آیا ہو یا پاکستان میں موجود ہو، چاہے وہ افغانی ہو چاہے وہ پاکستانی ہو، اور وہ برطانیہ کو مطلوب ہو، تو حکومت پاکستان اس کے ساتھ ڈیل کر سکتی ہے۔ عام طور پر برطانیہ سے حوالگی کا سلسلہ کافی جو ہے وہ سلسلہ تو نہیں کہنا چاہیے، یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آج پاکستان نے یہ پاکستان نے باقاعدہ وزارت داخلہ کے ذریعے، برطانیہ کی ہوم منسٹر یا ہوم منسٹری کے ذریعے، اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے برطانوی وزارت خارجہ کے ذریعے یہ ریکویسٹ ڈال دی ہے۔ اس پر کب عمل درآمد ہوگا؟ امید تو کی جا رہی ہے، امید پر دنیا قائم ہے، لیکن اس میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ ان کو اگر فوری طور پر ڈپورٹ کرنے کی کوئی بات کی بھی جاتی ہے، تو پھر یہ ہے کہ وہ جو افراد ہیں دونوں، شہزاد اکبر اور عادل راجہ، یہ دونوں کسی عدالت میں چلے جائیں گے، سٹے لے لیں گے، اپیل کر دیں گے۔ اپیل کا ایک بات، اگر انٹرنیشنل پولیس جسے ہم انٹرپول کے نام سے جانتے ہیں، وہ کوئی ریڈ نوٹسز یا ریڈ وارنٹ ایشو کرتی ہے اور وہ برطانیہ سے یہ دونوں افراد جو ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں، تو وہاں سے ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے امکانات بھی بہت کم ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہوگا کیا انٹرپول کے ذریعے یہ ریڈ نوٹسز یا وارنٹس جو ہیں وہ برطانیہ میں سرو کیے جاتے ہیں، ممکن ہے سرو کیے جا رہے ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اب برطانوی وزارت داخلہ اس سارے معاملے پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دونوں ممالک میں یہ ایک دوسرے کے ملزمان یا مجرمان کو حوالگی کی کوئی ایگریمنٹ یا معاہدہ ہے، لیکن ماضی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس طرح کے ملزمان کو ایک دوسرے کے ممالک میں دوسرے کے حوالے کیا گیا ہے۔ البتہ یہ دونوں اصحاب پر برطانوی وزارت داخلہ یہ قدغن ضرور لگا سکتی ہے کہ اگر آپ نے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی ہے، کسی کو دھمکایا ہے یا لوگوں کو اکسایا ہے کسی کے خلاف، یا اکساتے ہیں، آپ کی ویڈیوز وہ دیکھیں گے تو عین ممکن ہے وہ ان کی ویڈیوز پر بین لگا دیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کو کوئی ہدایت نامہ جاری کریں کہ اگر آئندہ آپ نے اس طرح کی حرکت کی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن وہ کارروائی جو ہے وہ برطانیہ میں اور برطانوی قوانین کے مطابق کی جائے گی۔ یہاں پر اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ یہ تمام ممالک اپنے ملک کے حوالے سے کافی سینسٹیو ہیں، لیکن جب ان کی تمام سینسٹیوٹی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کسی دوسرے ملک کے حوالے سے کوئی بات ہو۔ برطانیہ جانتا ہے، امریکہ جانتا ہے، سارا یورپی یونین جانتی ہے کہ پاکستان میں کس حد تک دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب کسی پر ہاتھ ڈالا جائے تو ان کو پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی یاد آ جاتی ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔